مارو گیا بس ٹھیک ہے جان چھوٹی کیا ختم. ایسا نہیں بھائی، جان نہیں چھوٹی، اس کی جان چھڑوائیں، جو اس کے ذمہ باقیات ہے وہ ادا کرے. اور اسی طرح قرضہ ہے، اگر مرنے والے کے ذمے کو قرضہ تھا تو اس کی مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے. اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. 1,00,000 2,00,000 5,00,000 1,000 2,000 سب سے پہلے بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے مال کو تقسیم کرنے کی بجائے اپنے باپ کے سر پر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہلکا کرے اور اس کا قرضہ ادا کرے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. باپ فوت ہو گیا، بیٹے کے پاس باپ سے قرضہ لینے والے پہنچ گئے. ابا بھائی تمہارا ہمارا مقروض تھا، قرض ادا کر دو. رسمی طور پر قبرستان میں اس نے اعلان تو کر دیا تھا، لیکن جب قرضہ لینے کے لیے آئے، جب باری دینے کی آئی تو کیا ہوا؟ وہ قبر ہے اس سے جا کر لے لو. باپ میرے کی وہ قبر ہے، وہ فلاں قبرستان ہے، وہاں پہنچو اور قبر سے جا کر اس کا قرضہ اپنا قرضہ لے لو. بھائی تو یہ کتنی بری حرکت ہے، کتنا. اب وہ باپ جو مال چھوڑ کے گیا ہے، ان کو مالدار بنا کے گیا ہے، نہ جانے وہ کس کس طریقے سے مال کما کے بیچارہ ان کے لیے اکٹھا کرتا رہا. آج اس کے سر پر اگر 1,00,000 2 4 لاکھ قرضہ تھا تو بیٹے کو قرضہ ادا کرتے ہوئے موت پڑ رہی ہے. اور جواب کیا دے رہا ہے اس کو کہ وہ باپ کی قبر ہے میرے کی، چلے جاؤ وہاں جا کر اس کی قبر سے قرضہ لے لو، اکھاڑ لاؤ اس مردے کو، وہاں اس سے قرضہ لے لو. تو میرے بھائی، مقروض کا قرض ادا کرنا یہ اس کے ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے.